بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کا تیسرا سیگمنٹ کیجئے سوال میں. پروگرام بریک سے پہلے مولانا صاحب ہم کھانے کی بات ہو رہی تھی جو اوبیسلی رو مٹیریل ہوتا ہے, بریڈ ہوتی ہے وغیرہ, ان کے انگریڈینٹس یا لکھے نہیں ہوتے یا کلیئرلی وہاں موجود نہیں ہوتے. آیا ہم اگر کسی قسم کے مس انڈرسٹینڈنگ میں یا کسی قسم کے شک میں ہیں تو آیا ہم پرچیز کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ اگر کھانے پینے کی چیزیں ویجیٹیرین ہیں, ویجیٹیبل چیزیں ہیں اور اس میں نان ویج کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اور انگریڈینٹس بھی اس پہ لکھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کچھ جگہوں پر کلیئر نہیں ہے اور آپ کو شک ہے, شبہ ہے, تو آپ شبہات سے پرہیز کریں, زیادہ بہتر ہے. خاص کر کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. مولانا صاحب کی اجازت سے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ اپنا یہ میرا ایک دوست ہے غیر مذہب, وہ مجھے کہتا ہے کہ پاکستان پاک کی میسج بھیجے, کیا میں دے سکتا ہوں؟ جی آپ اپنا نام بتائیں گے بھائی؟ ارشد علی کھڑو آدم سے بات کر رہا ہوں سر. ارشد علی کہاں سے بات؟ پاکستان. پاکستان. کیا سوال کیا ہے؟ چلیے اگر ایک اور کوشچن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اعجاز حسین کربلا مولا سلامت رکھے. اعجاز حسین کربلا مولا یاد ہی کرے صدقہ محمد محمد اور ہمارے بھائی جان جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ خوش قسمت ہے مولانا کے ساتھ بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ لمحات تو بہت ہی پیارے ہیں. مولا ان کو سلامت رکھے. صدقہ محمد والے محمد کے اور پاکستان پاک کے صدقے میں یہ ہمارا ہدایت ٹی وی شاد اور آباد رہے. اور یہ ہدایت قبلہ صاحب آج کا میرا جو سوال ہے وہ ہدایت کے متعلق ہی ہے. جی اب اس تو سوال قبلہ صاحب میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہادی کو بھیجا ہے تاکہ دنیا جو اس وقت کی اگر ہادی کے بغیر ہوتی, جو ہادی اگر پہلے نہ آتا تو مخلوق ہوتی, تو مخلوق اللہ پر سوال کر دیتی کہ یا اللہ میرے زمانے میں تو ہادی نہیں تھا, میں ہدایت کس سے پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہادی کا بندوبست کیا, جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا, حتیٰ کہ جناب خاتم الانبیاء سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے اور ان کے بعد سلسلہ ہدایت کا چلتا رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں, آج کا جو وقت ہے, اس وقت آج 26 جنوری ہے اور 2015 ہے, آج ہمارا نہیں کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ظاہری طور پر تو ساری چیزیں حلال ہیں, اب پتہ نہیں کہ اس میں کیا مکس ہوا ہے, تو وہ چیز حلال سمجھ کر آپ کھا سکتے ہیں. کچھ جگہوں پر شبہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں واقعاً اس میں کوئی چیز ملی ہے کہ نہیں ہے, تو ان شبہات سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے. کالر کو لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا, میں سید غیر عباس لازدو سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ غیر عباس, بولو بیٹا. مولانا آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اوپر جو عرشیں ہیں, جیسے عرش مولا ہے, اس کے پیچھے اپنی تاریخ ہے, لوح محفوظ کے پیچھے اپنی تاریخ ہے, اور یہ ساری ان کے پیچھے اپنی تاریخ ہے کہ سدرۃ منتہا کے پیچھے بھی اپنی تاریخ ہے. تاہم مولانا میں بس یہ چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سارے ان کی طریقے ہیں کہ ان کے نام کیوں ان کو ملے ہیں, تو دنیا کی کیا تاریخ ہے کہ دنیا کا نام دنیا کیوں رکھا گیا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو مولانا. جزاکم اللہ خیر, بہت عمدہ سوال کیا. جی مولانا صاحب. جی جی وہ کمپلیٹ ہو گیا. امتیاز نقوی صاحب کا جنی پہ ایک سوال تھا وہ سے کہ جنی قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے سنی اور اس میں سرکار دو عالم کے بارے میں کہ اگر تم قریب تھا کہ تمہارے پیر پھسل جاتے, اور اس کا جواب دیں گے کو کال. جی جی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. آپ آن ایئر ہیں, آپ اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ السلام علیکم, میں شہناز بات کر رہی ہوں لندن سے. جی جی. اور میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب حقوق الباب پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے پلیز. حقوق الباب
جی ضرور انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے بہن؟ دوسرا یہ کہ اگر کسی کے گھر جائے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرے اور لیکن اس کا بہیویئر اتنا اچھا نہ ہو تو اس سے ذرا روشنی ڈالے گا کہ کھانا پینا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا اخلاق اور آپ کی، تو اس پہ پلیز. جی ضرور انشاءاللہ سمجھ لگے آپ سوال کی. جزاکم اللہ خیر. آپ کا پروگرام میں پراپر دیکھتے ہوں، بہت پسند ہے. جزاک اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب امتیاز نقوی صاحب. جی وہ جو سوال تھا کہ ایک آیہ کریمہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے سنا انہوں نے کہ سرکار دو عالم سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر قریب تھا کہ آپ کے بھی پیر پھسل جاتے اور اگر آپ ایسا کر جاتے تو ہم آپ کے لیے بھی سختی کرتے اور سزا دیتے. بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کی آیات کو ترجمہ کرنے والے اگر باادب نہ ہوں تو خراب کر سکتے ہیں. ترجمہ اس طرح بے ادبی کے ساتھ جائز بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا مفہوم تو بہرحال ہے. اگر کالر شامل کر لیں تو پھر چلو میں کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بول رہی ہے، کہاں سے؟ جی ہدایت ٹی وی میں ان سے مولانا صاحب سے. جی آپ لائیو ہیں، اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی مانچسٹر سے فاطمہ بول رہی ہوں. جی فاطمہ مانچسٹر. جی سوال کیجیے. ذرا اونچا بولیں. جی آپ کو کیجیے سوال. ہیلو. جی آپ اپنا سوال بتائیے. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم اسکول میں ہمارے بچے اسکول ڈنر لیتے ہیں. جی تو ہم یہاں پہ جیسے کچن میں وہاں پہ ہندو لوگ بھی کام کرتے ہیں اور جو نان بلیور ہوتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے وداؤٹ گلوز وہ کوکنگ کرتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں، انہیں ہاتھوں سے وہ سرو کرتے ہیں. تو وہ کیا کھانا ہمارے مسلم بچوں کے لیے کھانا جائز ہے؟ ہوتا تو وہ حلال فوڈ ہے لیکن وہ پکاتے تو وہ جیسے نان بلیور پکاتے ہیں. لیکن ہمارے بچے جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں مسلم بچے، تو وہ کیا کھانا ان ہندوؤں کے ہاتھ کا یا نان بلیورز کا کھانا حلال ہے، جائز ہے؟ جی چلو. اور کوئی سوال ہے بہن آپ کا؟ نہیں بس. چلو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ 10/10 انشاءاللہ جواب بھی ملے گا. جزاکم اللہ خیر. جی مولانا صاحب. جی تو امتیاز نقوی صاحب کا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ جو ترجمہ تھا وہ تھوڑا سا بے ادبانہ تھا، لیکن مفہوم قرآن مجید میں ایسی آیتوں کا موجود ہے. اگر ان آیات پر توجہ کریں تو ایسی آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرض محال ہے. فرض محال کا مطلب یہ کہ ایک چیز محال ہے اس کا بھی فرض کیا گیا اور فرض کر کے اس کا حکم بتایا گیا ہے. جیسے عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ اگر 2 خدا ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہوتا اور یہ ساری دنیا تباہ ہو جاتی. یہ جو ساری دنیا تباہ ہو جاتی فیصلہ آپ سنا رہے ہیں کس بنیاد پر؟ اس فرض کی بنیاد پر کہ جو فرض محال ہے. ناممکن ہے کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہو، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہو، اس کا امکان ہی نہیں ہے. لیکن محال چیز کا بھی فرض کیا جا سکتا ہے. فرض کر کے کہتے ہیں کہ اگر 2 خدا ہوتے تو دنیا یہ آپس میں لڑتے اور دنیا تباہ ہو جاتی. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے سرکار دو عالم کے لیے بھی فرض محال کا حکم سنایا ہے کہ اگر آپ بھی خدا نخواستہ ایسے وہ مراحل کے جہاں سے آپ گزرتے تو ہم آپ کے لیے بھی سختی رکھتے اور آپ کے لیے بھی عذاب کا انتظام کرتے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ دنیا والے ہوشیار ہو جائیں. یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی صحابی ہے تو وہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں اور اللہ جو ہے وہ بالکل ہی ان کے بارے میں کوئی سختی کرنے والا نہیں. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انبیاء کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ باقی دوسرے لوگوں کا حساب کتاب کس طرح ہونے والا ہے. یہ ایک انڈائریکٹ مورل
اناؤنسمنٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے. اس کا سرکار دو عالم کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی بھی شبہ نہیں پیدا ہوتا کہ سرکار نعوذ باللہ شاید ایسا بھی کر سکتے. نہیں، محال چیز ہے. جیسے خدا کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، ویسے سرکار کا بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے. جی کالر کو لے رہے ہیں. جی اگر کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام وحید ملک ہے، میں ایڈنبرا اسکاٹلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جناب. جی سر. میرا جو سوال تھا علامہ صاحب سے یہ کہ عشرہ مبشرہ جو ایک لسٹ ہے نبی کمپینین ہے آف ہے، جو شیعہ جو مسلک ہے ان کے نزدیک وہ سیم لسٹ ہے جو سنی مسلک کے نزدیک ہے، مطلب جو ان میں جو صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا 10 جو عشرہ مبشرہ ہیں آر دی سیم، یہ آپ کے نزدیک کچھ ڈفرینس ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو. ضرور. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ برادر. صاحب کال بند کر. کولم جی آپ اگر وہ سوال کا جواب جی ہو گیا، اس کا تو ہو گیا. آگے اچھا، ایک بہن ہے لنڈن سے، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ گھر میں گیسٹ آتے ہیں جی جو نان مسلمز ہیں، آئے وہ مطلب باہر بارش لگی ہے، ان کے کپڑے بھی ویٹ ہوتے ہیں، پاؤں بھی ویٹ ہوتے ہیں، آیا ایز نان مسلم جب وہ گھر آتے ہیں آیا وہ گھر میں نجاست پھیلتے ہیں اس کے لحاظ سے بیٹھ ہونے کی وجہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مہمان آپ کے پاس آئے تو آپ کو استقبال کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھی ہاسپٹیلٹی کے ساتھ آپ کو پیش آنا چاہیے. آپ اچھے میزبان بنیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوبصورت دین دیا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے آفاقی دین ہے، تو آپ کے لیے بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا. لیکن یہ کہ اگر واقعاً ویٹ لباس کے ساتھ آیا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہے فرض کریں، اور وہ صوفہ نجس ہو گیا. پہلے تو کیتھولکس جو آتے ہیں وہ آغا سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں کے نزدیک ان کا بدن، ان کے لباس نجس نہیں ہے، تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. بار بار آپ کو دھونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جو کیتھولکس کہہ رہے تھے کہ وہ آتے ہیں، اگر ڈس بلیورز ہیں، نان بلیورز وہ کہ جو اہل کتاب نہیں ہیں، وہ اگر ہیں تو پھر نجاست کو آپ دور کریں. نماز کے لیے جہاں نماز کی جگہ ہے وہاں پر وہ نہ بیٹھے، وہاں پر نہ لے جائے. اور باقی اگر صوفہ نجس ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. اگر اس کو بھی آپ دھو کر کے صاف رکھنا چاہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو اتنا ٹینشن میں اور پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی جزاک اللہ. مولانا صاحب آپ کا جا رہا ہے کنٹرول روم سے بریک کے لیے. انشاءاللہ ناظرین آپ چند منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.